بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے وقت شیطان کا دھوکہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ مرنے کے وقت مرنے والوں کو ایسی پیاس لگتی ہے کہ مرنے والا بہت بے چین ہو جاتا ہے۔ شیطان پانی کا ایک بھرا ہوا پیالہ اس کو دکھاتا ہے، وہ اس سے پانی مانگتا ہے۔ شیطان کہتا ہے، پہلے یہ کہہ دے کہ تو خدا ہے، تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ بس جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا اور اس کے حکموں کو نہ مانا وہ کہہ دیتا ہے، اور جس نے اللہ کو پہچانا اور اس کے حکموں کو مانا وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ شیطان ہے اور نہیں کہتا اور اپنے ایمان پہ ثابت رہتا ہے۔ حضرت ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہونے لگیں تو ان کے مریدوں نے ان کو کلمہ پڑھنے کو کہا، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ تیسری بار کہنے کے جواب میں انہوں نے کہا، میں نہیں کہتا۔ مرید حیران ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کو ہوش آیا اور مریدوں سے فرمایا، تم مجھ سے کچھ کہتے تھے؟ مریدوں نے کہا، ہم آپ کو کلمہ پڑھنے کو کہتے تھے۔ آخر میں آپ نے جواب دیا کہ میں نہیں کہتا۔ پھر حضرت صاحب نے مریدوں سے فرمایا، اے عزیزو، اس وقت مجھ کو بڑی تیز پیاس لگی ہوئی تھی اور شیطان پانی کا پیالہ بھر کے میرے سامنے لایا اور کہتا تھا کہ یہ کہہ دے تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، جب تجھ کو پانی دوں گا۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف سے منہ پھیرا۔ تیسری بار میں نے اس کو جواب دیا، میں نہیں کہتا۔ بس وہ بے ایمان بے امید ہو کر بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے امتحان میں میری مدد فرمائی اور دشمن سے مجھ کو بچا لیا۔ اب تم سب گواہ رہو، میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھتے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا مبارک موت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی۔ اے انسان، تو بھی خدا سے ڈر اور اللہ والوں سے سبق حاصل کر۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو آسمان سے یہ آواز آتی ہے جن کو مرنے والا ہی سنتا ہے۔ نمبر 1، اے آدم کے بیٹے، تو نے دنیا کو چھوڑا یا دنیا نے تجھ کو چھوڑا؟ نمبر 2، تو نے دنیا کو خوش رکھا یا دنیا نے تجھ کو خوش رکھا؟ نمبر 3، تو نے دنیا کو کمایا یا دنیا نے تجھ کو کمایا؟ اور جب غسل دیتے ہیں تو یہ آوازیں آتی ہیں۔ نمبر 1، اے آدم کے بیٹے، تو کمزور ہو گیا، اب تیرا زور کہاں گیا؟ نمبر 2، اب تو بولتا نہیں، تیری باتیں کہاں ہیں؟ نمبر 3، اب تو اکیلا ہے، تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ اور جب کفن پہناتے ہیں تو یہ آوازیں آتی ہیں۔ نمبر 1، اے آدم کے بیٹے، تو سفر میں خالی چلا ہے۔ نمبر 2، اب تو دنیا میں کبھی نہ آئے گا۔ نمبر 3، اب تو ایک خوفناک گھر میں چلا ہے۔ اور جب جنازے کو لے کر چلتے ہیں تو یہ آوازیں آتی ہیں۔ نمبر 1، اے آدم کے بیٹے، اگر تو توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا کر مرا ہے تو تجھ کو خوشخبری ہے کہ تیرا رب تجھ سے خوش ہے، اور اگر تو نے توبہ نہیں کی اور گناہ معاف نہیں کرائے تو بڑے غم کی بات ہے، تیرا رب تجھ سے ناخوش ہے۔ اور جب نماز پڑھنے کے لیے جنازے کو آگے رکھتے ہیں تو یہ آوازیں آتی ہیں، اے آدم کے بیٹے، جو کچھ اچھا یا برا تو نے کیا ہے وہ تیرے ہی لیے ہے۔ اگر تو نے اچھے کام کیے ہیں تو خوشی دیکھے گا، اور برے کام کیے ہیں تو دکھ پائے گا۔ اور جب دفن کر دیتے ہیں تو زمین کہتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تو میرے اوپر ہنستا تھا، اب روتا ہے۔ تو میرے اوپر خوشیاں کرتا تھا، اب غم میں پڑا ہوا ہے۔ تو میرے اوپر اکڑ کر باتیں کرتا تھا، اب خاموش پڑا ہوا ہے۔ جب لوگ دفن کر کے چلے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے، اے بندے، تو اکیلا رہ گیا، تیرے دنیا کے ساتھی تجھ کو اندھیرے گڑھے میں ڈال کر چل دیے جن کے لیے ہماری نافرمانی کرتا تھا۔ اے بندے، ہم آج تیرے اوپر ایسا رحم کریں گے کہ تیرے ماں باپ نے بھی تجھ پہ ایسا رحم نہیں کیا ہوگا۔ اے انسان، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو دیکھ اور جان و دل سے اس کی تابعداری کر۔ مرنے کے بعد سے لے کے قیامت کے ہونے تک کا نام عالم برزخ ہے، اور اس کو قبر یا عالم قبر کہتے ہیں۔ چاہے آدمی زمین میں دفن کیا جائے یا پانی میں ڈوب جائے یا آگ میں جل جاوے، وہاں کے جانے والے اپنے حال کو خوب جانتے ہیں، اور قیامت تک کوئی اپنے بدکاموں کی وجہ سے عالم برزخ
یعنی قبر کے عذاب میں قیدیوں کی طرح تکلیف میں رہے گا، اور کوئی اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے بے غم اور بے تکلیف دلہا کی طرح آرام میں رہے گا۔